کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا۔ جو بیویوں اور باندیوں سے خواہش پوری کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن جو اس کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ اور کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعد و معاہدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں اس پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، پہلے والی صفات کو پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، نمبر 3 لغو اور گناہوں سے منہ موڑنے والے، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنے والے، 5واں پچھلے درس میں ذکر کیا تھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس پر کچھ عرض کیا تھا، کچھ آج عرض کرنا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت، سوائے بیوی کے اپنی خواہش نفس کو آدمی کہیں استعمال نہ کرے۔ جب تک شادی نہیں ہے تب تک اپنے آپ کو ہر طرح کنٹرول کر کے پاک دامن رکھے۔ شادی سے پہلے بچے اور بچیاں خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیوں خراب ہو جاتی ہیں؟ کئی وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم شادیوں کی رسمیں اتنی بڑھا دی ہیں ہم نے کہ بچے اور بچی کی شادی ہونا مشکل ہو گیا۔ ان رسموں کو شادی کرنے والے خود ختم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کو سادی کریں۔ جب شادی کو سادی کریں گے تو انشاءاللہ شادی آسان ہو جائے گی۔ اللہ والے فرما رہے ہیں نا کہ جب سے شادی مہنگی ہوئی، جب سے نکاح مہنگا ہوا، تب سے زنا سستا ہو گیا ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہم بھی ان رسموں پر اتنے پابند ہوتے جا رہے ہیں کہ دن بدن شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں۔ بچوں والے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے فکر مند ہیں، کرنے کے لیے فکر مند ہیں، اور بچیوں والے اپنی بچیوں کی شادی کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ ایک تو رسمیں ختم کریں، اللہ اکبر۔ دوسرے بچیوں والے نخرے ختم کریں۔ بچیوں والے اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے نخرے ختم کریں۔ بس یہ دیکھیں کہ نیک صالح ہو، دیندار آدمی ہو، بس اس کو رشتہ دیں۔ اس میں قومیت کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر قوم اونچی ہے لیکن ہے فاسق فاجر قسم کا آدمی، بد کردار قسم کا آدمی، تو اس کی قوم کا کیا کریں گے اس کی قوم کا؟ اور اگر چھوٹی قوم والا ہے لیکن نیک ہے، عالم دین بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں بھئی، صحیح باعمل عالم دین ہے، دیندار قسم کا آدمی ہے، تبلیغی ہے، باشرہ ہے، اور ویسے یعنی جیسے شکل صورت کے اعتبار سے وہ باشرہ ہے، ویسے اخلاق اعمال کے اعتبار سے بھی وہ صحیح آدمی ہے۔ تو پھر جب ایسا ہو تو پھر نخرے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھئی آپ 10 تولے سونا دیں جی، آپ 8 تولے سونا دیں جی، آپ 4 تولے سونا دیں جی۔ اس حکومت میں تو سونا مہنگا ہو گیا۔ اب غریب آدمی 1 تولہ بھی مشکل سے کہیں سے کما کے محنت کر کے مشکل سے بناتا ہے 1 تولہ۔ اب اس کے لیے شرطیں لگانا بھی 4 تولے دو، 6 تولے دو، 7 تولے دو، 10 تولے دو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر شادی بچی کی نہیں ہوگی، نخرے ہوں گے تو بچی کی شادی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ اچھا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کل موبائلیں بڑی آ گئیں، تو بڑی موبائل نوجوان بچہ بھی اور بچی بھی
وہ بھی بڑی موبائل استعمال کرتی ہے جہاں واٹس ایپ بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے۔ اب واٹس ایپ میں گندگی بھری پڑی ہے، انٹرنیٹ میں اس سے زیادہ گندگی بھری پڑی ہے، اور ننگی آدھی ننگی فلمیں، اللہ معاف کرے۔ اب یہ بچہ دیکھتا ہے اور بچی دیکھتی ہے، نوجوان دیکھتا ہے، مرد اور عورت دیکھتی ہے۔ اب جب یہ نوجوان مرد اور عورت دیکھے گا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے جذبات تو ابھریں گے، یہ کہاں خواہش پوری کرے گا؟ یہ پھر کہاں خواہش پوری کرے گا؟ یہ کہاں خواہش پوری کرے گی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی ذریعہ تو وہ تلاش کرے گی خواہش پوری کرنے کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، کان کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ اب آنکھ اور کان یہ غلط نہ دیکھے اور غلط نہ سنے تو انشاءاللہ گندے خیالات نہیں آئیں گے، گندے خیالات نہیں آئیں گے۔ موبائل میں اب غلط دیکھتے ہیں، غلط سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، عشقیہ گانے سنتے ہیں اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں جذبات ابھرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نوجوان رات کو بستر میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بستر کے اندر آدمی جب بستر میں لپٹ جائے اور منہ بھی باہر نہ ہو اور اندر ہی موبائل کھول کے دیکھتا رہے تو دیکھتا رہے، سوائے خدا کے اور سوائے اس کے اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ واقعات کئی ہیں، گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے انہیں نیند آتی ہے۔ اس موقع پہ جذبات ابھرتے ہیں تو جریان، جس کو ہماری زبان والے دھات بولتے ہیں، یہ بھی پیدا ہوا، یعنی اندر ساری گرمائش ہوئی اور انسان کا مادہ منویہ، مرد کا مادہ منویہ باہر نکلا۔ اس طرح وہ اس طرح پگھل کر باہر نکلا جس طرح ٹھنڈا گھی ہو، گھی کا لفافہ وغیرہ یہ ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو دھوپ میں رکھو تو وہ سارا پگھل نہیں جاتا، پگھل جاتا۔ اس طرح مرد کا مادہ منویہ پگھل جاتا ہے، مردانہ پانی پگھل جاتا ہے اور پگھل کے پھر باہر نکلتا ہے۔ اب یہ باہر جو نکلتا ہے یہ دیمک سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے جو جوان کی جوانی کو لگ جاتی ہے، دیمک سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اور جوان کو جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو پھر یہ جوان بتاتا بھی نہیں، کیوں؟ شرم کے مارے بتاتا بھی نہیں، نہ ماں کو تو نہیں بتائے گا، باپ کو بھی نہیں بتائے گا، اور ڈاکٹر کسی کو نہیں بتائے گا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھو، ڈاکٹروں کے پاس اللہ کی قسم اس کا علاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی مرض ہی نہیں ہے، احتلام کوئی مرض نہیں، ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ حکیموں کے پاس اس کا علاج ہے، حکیموں کے پاس، حکیموں کے پاس۔ جس حکمت کو آپ نے چھوڑ دیا ڈاکٹروں نے اسے حکمت کو چھڑوا دیا، بس انگریزی دوائیاں آئیں اور آپ ہیں اور میں ہوں اور کھا بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بیماری دور کرتی ہیں تو دوسری بیماری پیدا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جریان کا اور احتلام کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اچھا تو میں یہ عرض کرا، اب اس کے اندر گرمائش پیدا ہوئی، گندی فلمیں دیکھی، گرمائش پیدا ہوئی، اب کیا کرتا ہے؟ ہاتھ سے اپنا گند خارج کر کے پھر لیٹ جاتا ہے۔ اب رات کو سوتے وقت یہ حال ہوا، گندا اور پلید ہو کے سو رہا ہے۔ اگر اسی پلیدی کی حالت میں اسے موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے وقت مومن کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور جب آدمی پلید ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا یہ فرشتہ نہیں آتا، جب نہیں آتا تو اب یہ بستر میں سویا پڑا ہے اور اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی، اسے کلمہ کس نے تلقین کیا؟ اور گناہ کر کے یہ گویا کہ مر رہا ہے اور سو رہا ہے، گناہ کر کے مر رہا ہے اور سو رہا ہے۔
اللہ معاف کرے اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں اس پر. انکم کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس طرح زندگی گزارو گے موت اسی طرح آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی حشر اسی طرح ہوگا. اگر زندگی نیکی والی ہے موت اچھی آئے گی، حشر بھی اچھا ہوگا، اور اگر زندگی گناہ والی ہے تو اللہ کا نافرمان ہو کر موت آئے گی اور پھر نافرمانوں کے ساتھ حشر ہوگا. اب آدمی اب اللہ کا دوست بن کے مرے یا اللہ کا دشمن بن کے مرے؟ دوست بن کے مرے، تاکہ اللہ کے فرشتے اللہ حکم کریں کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑو. جب قبر میں آئے تو پھر اللہ کے فرشتے اس کو کہیں نم کا نومت العروس، بس تیرے سوال ہو گئے. تیرا رب کون؟ اللہ. تیرا نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیرا دین کیا؟ اسلام. بس نم کا نومت العروس. ایسے سکون کے ساتھ سو جا جیسے وہ شخص جس کی نئی شادی ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات گزاری ہو اور پھر وہ سکون کے ساتھ سوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایسے سو جا سکون کے ساتھ. لا یوقظہ الا احب اہلہ. جس پہلی رات والے کو وہی جگا سکتا ہے جو اس کے گھر میں سے اس کو محبوب ہوتا ہے. تجھے بھی تیرا محبوب اللہ جب جگائے گا سکون کے ساتھ سو جا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا دروازہ کھول دو. یاتیہ من ریحہا وطیبہا. جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں پھر اس کی قبر میں پہنچتی آتی ہیں. وہ پھر مٹی کی قبر میں نہیں سویا ہوتا، ایئر کنڈیشن محل میں سویا ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن محل کیا کہنے. اللہ ہمیں ایسا حال نصیب فرما دے. ہاں بھائی، تو سوتے وقت یہ گندا کام کر کے آدمی سو جائے، اللہ معاف کرے، تو پھر یہ کیسا نافرمان بن کے سو رہا ہے. نوجوان ایسا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اس لیے یہ گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں. ننگی فلمیں آدھی ننگی ہوں کہ کل ننگی ہوں دیکھنا چھوڑ دیں. آنکھ سے حیا ختم ہو جائے گا، اور جب حیا ختم ہو جائے گا ایمان بھی جانے کا ایک وقت آئے گا. حیا ایمان کا سبب ہے، حیا اللہ کی اطاعت کا سبب ہے، حیا رسول اللہ کی پیروی کا سبب ہے. حیا ہے جو ماں کو ماں بتاتا ہے، باپ کو باپ بتاتا ہے، اور رشتہ داروں کا رشتہ دار ہونا سمجھاتا ہے، پڑوسی کا حق سمجھاتا ہے. حیا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے. اب جب آنکھ کو خراب کریں گے تو حیا نہیں رہے گا. یہ بتا رہا ہوں کہ نافرمان اس گناہ کے اسباب کیا ہیں. اس لیے وہ باپ سخت مجرم ہے جو اپنی بیٹی، جوان بیٹی کو بڑی موبائل پکڑواتا ہے. عورتوں کو موبائل پکڑوانا ہی نہیں چاہیے. باپ یا بھائی خود اسکول میں چھوڑ آئے، تعلیم میں چھوڑ آئے، پھر خود لے آئے. اور یہ بھی معلوم کیا کرو کہ جہاں بچی پڑھتی ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ بھی معلوم کیا کرو. کئی ایسے واقعات آ رہے ہیں اور دن بدن یہ ان میں اضافہ ہے. کئی واقعات آ رہے ہیں کہ استانی کا تعلق ہے کسی سے اور وہ لڑکیاں دے دیتی ہے. اور کون سمجھے؟ اللہ رحم فرمائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، اور جب شادی شدہ ہو گیا آدمی، یہ تو غیر شادی شدہ کی بات کی، جب شادی شدہ ہو گیا آدمی تو پھر اب ایک ہی صورت ہے اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنا، بس اور کوئی صورت نہیں. بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ دوسروں کی چاہتوں میں پھرتے ہیں
ہمارے استاد جی مولانا پیر و مرشد بھی تھے، مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بزرگ تھے. جب فوت ہوئے تو ان کی قبر میں ان کو دفن کرنے سے بھی پہلے خوشبو شروع ہو گئی تھی، اور دفن کے بعد ساری رات علاقہ پورا معطر خوشبودار رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ہوتے دوسری عورتوں سے خواہش پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یہ انسان نہیں، یہ بندر ہے. ہمارے اکابر علماء یہ بات، اس کا مطلب یہ سمجھاتے ہیں کہ خطرہ ہے اس کا کہ زناکار آدمی مرنے کے بعد قبر میں انسانیت کی شکل کے بجائے بندر کی شکل میں نہ ہو جائے، بندر کی شکل میں. اب اگر خدا نہ خواستہ قبر میں بندر کی شکل ہو گئی اور پھر قیامت کے دن اٹھے تو بندر کی شکل میں، تو پھر سفارش کون کرے گا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امتیوں کی اور انسانوں کی اور مسلمانوں کی سفارش کریں گے، بندروں کی سفارش کریں گے کیا؟ اس لیے اپنے آپ کی حفاظت ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو اس سے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی آج کے دور میں مشکل بھی تو ہے. بھئی جب نیکی کرنا مشکل ہو جائے تو یقین جانیے کہ اللہ کی عدالت میں پھر اس کی قیمت بھی بڑھیا ہو جاتی ہے، بڑھیا. جیسے ہمارے ہاں مثلا گندم نہ ملے تو پھر گندم مہنگی ہوتی ہے نا، تو قیمت اللہ کے ہاں نیکی کی بہت بڑھیا ہو جاتی ہے. اس پہ سناؤں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ نیکی کا حکم کریں گے، برائیوں سے منع کریں گے اور فتنے والوں سے مقابلہ کریں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا، لہم مثل اجر 50، ایک آدمی کو، ایسا کام کرنے والے ایک آدمی کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا. تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کروڑوں اربوں خربوں بے انتہا رحمتیں نازل فرماوے. کہ ان حضرات نے سوال کیا، ہمارے لیے اس کا معلوم کرنا آسان ہو گیا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بول رہا تھا پھر؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 50 آدمیوں جتنا اجر ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 50 آدمیوں جتنا اجر ملے گا. صحابہ کرام 50 صحابہ کرام کو جو اجر ملے، ایک امتی کو وہ اجر ملے گا، ایک امتی. اچھا، اس کا یہ مطلب پھر نہیں ہے، یہ سمجھ لو، یہ مطلب پھر نہیں ہے کہ پھر یہ آدمی صحابہ سے بڑھ جائے گا. نہیں، اس کا اجر بڑھا، مقام نہیں بڑھا. اجر بڑھا ہے، مقام نہیں بڑھا. اس کی مثال چلو سمجھ لو. ایک کسی جگہ کا افسر ہے، اس کی تنخواہ، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے. کسی محکمے کا افسر ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، اور وزیر اعظم اور صدر کی تنخواہ بھی مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے. ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم اور صدر کے پاس جو عہدہ ہے، جتنی عزت ہے، جتنا مقام ہے، اس افسر کا اتنا ہے نہیں. وہ سینکڑوں حصے اس سے کم درجہ ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جتنا اجر ملنے سے آدمی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اتھارٹی ان کی اپنی ہے، عہدہ ان کا اپنا ہے. اچھا بھائی، تو دیکھو اب ایک آدمی کو کتنا اجر ملا. اور یہ اسی دور سے متعلق خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید. جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا اس وقت جس وقت میری امت بگڑ جائے گی، تو پھر اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. دیکھو یہ کس لیے مل رہا ہے؟ امت جو بگڑ رہی ہے اور یہ نبی کی سنت کو مضبوط پکڑ رہا ہے کہ نہیں، میں تو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، حضور کی سنت کے مطابق خوشی کروں گا، حضور کی سنت کے مطابق غمی کروں گا، حضور کی سنت کے مطابق اپنی شکل و صورت بناؤں گا.
ساری زندگی میری حضور کی سنت کے مطابق جب اس پر پکا ہو جائے گا، جب اس دنیا سے جائے گا 100 شہید کا اجر پائے گا. اتنا انعام ہے. اللہ اکبر. تو بھئی تو اس دور میں اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے تو اجر بھی بہت پائیں گے انشاءاللہ. جتنی نیکی یہ دور تو گویا کہ زیادہ کمانے کا ہے، زیادہ کمانے کا ہے. اچھا بھائی، ہاں دوسری چیز، ایک تو پچھلے درس میں عرض کیا کہ زنا زیادہ ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کے یہ اسباب ہیں. دوسرا ایک ہے خواہش نفس کو پورے کرنے کی صورت، کیا کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکے بدفعلیاں کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ لڑکے. یہ ایک ہی قوم ہے پچھلی جو گزری ہے، قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ خواہش نفس پوری کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا کام کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت برستی ہے. لعنت برستی ہے کا مطلب کیا؟ خدا اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے، خدا اسے ناراضگی سے دیکھتا ہے. اور اس قوم پر بھی سن لو کہ اس قوم پر کیا عذاب آیا. اس قوم پر یہ عذاب آیا کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی بستیوں کو جڑوں سے اٹھایا، بستیوں کو ایک پر جڑوں. جبرائیل بڑی طاقتور مخلوق ہے، تو انہوں نے جڑوں سے اٹھایا، بستیوں کو آسمان تک لے گئے. جو چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10ویں منزل سے گرے تو اس کا کیا حال ہوگا. اچھا، تو آسمان سے جب آسمان تک لے گئے تو اللہ نے حکم دیا اب الٹا پھینکا. اب ان کی ہڈی پسلی سب ختم ہو چکی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا غصہ ان پر ٹھنڈا نہیں ہوا. امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. وہ عذاب ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی. آج جس جگہ پر وہ لوگ ہیں جہاں وہ گرے تھے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس جگہ پانی، نیچے سے پانی نکل آیا اور دریا سا بن گیا، جس دریا کا آس پاس سے کوئی تعلق نہیں. اس دریا کو بحر میت کہتے ہیں. بحر میت، مردہ دریا، بحر میت کہتے ہیں کہ ایسی نحوست کی جگہ ہے کہ وہاں اگر آپ لوگ کوئی مچھلیاں چھوڑو تو زندہ نہیں رہیں گی، مینڈک زندہ نہیں رہیں گی. وہاں کوئی زندہ چیز ہے ہی نہیں اس دریا میں. جس دریا والی جگہ میں وہ بستیاں گری ہیں. اللہ، ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 10ویں صدی کے بزرگ گزرے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ قوم لوط کا کام، یعنی لڑکا لڑکوں سے بدفعلی کرتے کرتے اس دنیا سے جائے گا، جب مرے گا اللہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہیں رہنے دے گا اور اس کی میت کو قوم لوط کے ساتھ ملائے گا. اور قیامت کے دن پھر اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا، یعنی محمدی ہو کے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ قوم لوط کا فرد بن کے کھڑا ہوگا. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے، حضور کی امت سے خارج کر دیا جائے گا. کتنا گندا گناہ ہے. یہیں کا ساتھی مجھے بتا رہا تھا، یہیں ماڑھے کا ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ صاف، یعنی دوپہر کا وقت ہوگا کہ ظہر کا وقت ہوگا، یعنی آدھے دن میں ایک حمام میں کرنے والا اور کرانے والا لڑکا، ان دونوں کو حمام والے نے اکٹھے داخل کیا حمام میں اور اکٹھے وہ نہائے. اب یہ دیکھو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حمام والا بے غیرت، وہ خود بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا نا، وہ خود بھی بدفعلی کرنے والا ہوگا. اب یہ حمام والوں کو سوچنا نہیں چاہیے. اللہ معاف فرماوے. اللہ اکبر. تو یہ بہت برا فعل ہے. پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ کس پر عاشق ہے؟ پاخانے پر عاشق ہے. عقل جس انسان کی ہو، فطرت جس انسان کی ٹھیک ہو، وہ پخانے پہ عاشق ہو سکتا ہے؟
یہ پھر انسان تو نہیں لگتا، کوئی اور مخلوق ہے، وہی بندر والی مخلوق ہے، انسان تو نہیں لگتا۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھو، کتا نر کتے سے خواہش نہیں پوری کرتا، گدھا گدھے سے نہیں خواہش پوری کرتا، اور جانوروں میں آپ دیکھو نر سے خواہش نہیں پوری کرتا۔ یہ انسان ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کا نر سے خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ پھر اشرف المخلوقات نہیں رہتا، یہ وہ ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ہیں لیکن دل میں سمجھ نہیں ہے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اندھے نہیں ہیں قدرت کو نہیں دیکھ سکتے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن کانوں سے نصیحتوں کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ رسول کے فرامین کو، شریعت کو نہیں سن سکتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور جب انسان اپنی خواہش نفس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے تابع فرمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں۔ یہ بھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے خواہشات چھوڑی اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگایا، ذکر و عبادت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت عندی کبعض ملائکتی، اے وہ نوجوان جس نے میری خاطر لذتیں چھوڑی ہیں، خواہشات چھوڑی ہیں، تیرا مقام میرے نزدیک میرے فرشتوں کے برابر ہے۔ یہ اتنا مقام ملتا ہے، اتنا مقام۔ اللہ تو اس سے خواہش پوری کرتے ہیں، بھائی یہ سب گناہ ہے، سب گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اپنی خواہشات۔ اچھا ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، آپ کو سنا دوں۔ یہ ہم آپ اپنی بچیوں اور عورتوں سے متعلق سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جو دوزخ میں جائیں گی، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، یعنی میرے بعد آئیں گی، لم ارہما۔ اس میں ایک فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے اور پھر بھی ننگی، یعنی ایسے کپڑے جن کے ساتھ جسم نظر آئے گا، اور خود بھی گناہ کی خواہش کریں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اپنے سر کے بالوں کو ایسے بنا رکھا ہوگا جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ یہ بالکل حضور نے الفاظ فرمائے، آج عورتیں ہیں ایسی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ عورتیں لا يدخلن الجنہ، بہشت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، خوشبو۔ تو ہم اپنی بچیوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کریں۔ ہم بہت سے اپنی عورتوں کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں، اور ظالم آج یاد رکھو ظالم بھی ہم تب بنتے ہیں جب ہمارے غیر کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں۔ ہماری آنکھ جب محفوظ نہیں رہتی تو پھر ہمیں اپنی بیوی گندی لگتی ہے، اور وہ یہ کلکیوں والے نہیں ہوتے، بد شکل قسم کے انسان، عورتیں وہ گھومتی پھرتی ہیں، سوالی بنتی ہیں، وہ شیطان دکھاتا ہے کہ یہ تیری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے، حالانکہ وہ بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ بدصورت ہوتی ہے۔ یہ شیطان دکھاتا ہے آدمی کو۔ پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اے مردو، جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے زیب و زینت کریں، صاف صفائی ستھرائی کریں، ایسے تم بھی اپنی بیویوں کے لیے صاف ستھرا رہا کرو، تاکہ مرد کو محبت ہو اپنی بیوی سے اور بیوی کو محبت ہو اپنے مرد سے، یہ دونوں صاف ستھرا رہا کریں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ اکبر، بس اس پر اور کیا عرض کروں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شخص بیویوں کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ بس یہ اسی پر بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ عمل کیا۔